وہ ہے ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والے تھے، مومن تھے اور دونوں ہی جنتی ہیں۔ اور ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والدین کریمین ہیں وہ مومن ہیں، جنتی ہیں، مسلمان ہیں۔ جس طرح خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے مردوں کو زندہ فرمایا، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز و اکرام کے لیے آپ کے والدین کریمین کو دوبارہ زندہ کیا۔ اور ائمہ حدیث و فقہ و تفسیر نے اور اس امت کے جلیل القدر جو علماء ہیں، محدثین ہیں، سب کا اس بات پر بالاتفاق اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والدین کریمین ہیں وہ مومن ہیں اور جنتی ہیں۔ جس طرح کہ عظیم محدث، عظیم مفسر اور عظیم عالم و صوفی سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 9 کتابیں تحریر کی جن کا نام رسائل تسعہ رکھا گیا ہے۔ ان میں 6 کتابیں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے جنتی ہونے پر ہیں، مومن ہونے پر ہیں۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل قاہرہ سے اور متعدد وجوہ سے ثابت کیا ہے، عقلی نقلی دلائل سے ثابت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین جو ہیں وہ جنتی ہیں اور مومن ہیں۔ اور ایک وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز و اکرام کے لیے آپ کے والدین کریمین کو وصال کے بعد زندہ فرمایا، اور ان دونوں حضرات نے تفصیلاً اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا اقرار کیا۔ اور جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کریم سے دعا کی کہ یا اللہ میرے والدین کو زندہ کر، تو رب ذوالجلال نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا تو ان دونوں کو زندہ کیا، اور وہ دونوں اپنی قبروں سے باہر تشریف لائے اور اپنے لخت جگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور پھر اپنی اپنی آرام گاہوں میں آرام فرما ہو گئے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام زرقانی نے زرقانی شریف کے اندر جلد 1 صفحہ 168 اور حجت اللہ علی العالمین صفحہ 412 جو کہ امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے اس میں نقل کیا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ کے متعلق بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ حدیث و فقہ اور علماء راسخین نے اپنے اپنے تاثرات بیان کیے ہیں۔ پہلی وجہ یہ بیان کیا ہے کہ یہ حدیث پاک ان پہلی تمام حدیثوں کے لیے ناسخ ہے جو حدیث منکرین بیان کرتی ہیں، کیونکہ یہ حدیث پاک بعد کی ہے، اور بعد والی جو حدیثیں پہلے مخالف حدیثوں کے لیے ناسخ ہوا کرتی ہیں۔ اور اس بات کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ پہلے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ والدین کریمین کے متعلق کوئی بات واضح
ثابت نہ تھی کہ ان کا کیا حال ہے، کیونکہ جب ان دونوں حضرات کا وصال ہوا اس وقت امت کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، کیونکہ جب والدہ ماجدہ کا وصال ہوا جب والد ماجد کا وصال ہوا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں جان کے شک میں اطہر میں تھے، اور جب والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا، وصال ہوا، تو اس وقت آپ کی عمر شریف تقریباً 5 یا 6 سال تھی، اور نبوت رسالت کا اعلان امت شریف تک 40 سال ہونے پر کیا، اور ان کے وصال کے وقت کسی بھی نبی کی نبوت ظاہر نہ تھی، تو کوئی دلیل موجود نہ تھی کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کا کیا حال ہے۔ اور اس وقت مختلف روایات منفی اور مثبت چل رہی تھیں، مثلا یہ کہ وہ فطرت کے زمانے پہ تھے، اہل فطرت کی بخشش کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے شرک اور بت پرستی نہ کی ہو، اور یہ امر مسلم ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین اہل فطرت میں سے تھے، اور ان میں سے کسی نے بھی بت پرستی نہیں کی، نہ کسی نے شرک کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو آپ کے اعزاز کے لیے اللہ رب العزت نے دوبارہ زندہ فرمایا، وہ آپ پر ایمان لے کر آئے اور پھر دوبارہ واپس اپنی مبارک قبروں میں آرام فرما ہو گئے۔ تو اسی حدیث مبارکہ کے بارے میں ائمہ حدیث میں سے امام عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مواہب الدنیا کی شرح میں فرمایا کہ یہ حدیث پاک جس میں شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے وصال کے بعد زندہ ہونے اور تفصیلاً ایمان لانے کا ذکر ہے، تو اس حدیث پاک و ائمہ حدیث نے اس حدیث پاک سے پہلے کی مخالف مفہوم کی تمام احادیث مبارکہ کے لیے ناسخ قرار دیا ہے، یعنی پہلی حدیثیں منسوخ ہو گئیں، اور صراحت نے فرمایا یہ حدیث پاک بعد کی، لہٰذا اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس امت کے عظیم مفسر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان جلد نمبر 1 صفحہ 217 پر فرماتے ہیں، یعنی کتاب الاشباح والنظائر میں ہے کہ جس کسی کو کفر پر موت آ جائے اس کو لعنت کرنا جائز ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین پر ہرگز لعنت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو دوبارہ زندہ کیا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جیسا کہ مناقب قردری میں ہے۔ اور اسی طرح امام شہاب الدین ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شرح حمزیہ میں ہے کہ یہ حدیث پاک ضعیف نہیں ہے، بلکہ اس حدیث پاک کو بہت سارے حفاظ حدیث نے صحیح قرار دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا، اور پھر انہوں نے کلمہ پڑھا، ایمان لائے، اور پھر واپس اپنی آرام گاہوں میں تشریف لے گئے۔ تو اس طرح امام تلمسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا دوبارہ زندہ ہو کر اسلام قبول کرنا، اور یوں ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا اسلام قبول کرنا صحیح سند سے ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ان کے وصال کے بعد اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز و اکرام کے لیے زندہ کیا تھا۔ تو حجت اللہ علی العالمین صفحہ جو ہے 413 پر امام تلمسانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد نقل ہے۔ اور اسی طرح علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کا زندہ ہونا اور ایمان لانا
نہ عقل ممتنع ہے نہ ہی شرعن، کیونکہ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے مقتول کا زندہ ہونا اور اپنے قاتل کی خبر دینا یہ مذکور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اس طرح ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر اللہ تعالی متعدد مردے زندہ فرمائے ہیں۔ جب یہ ثابت ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کہ دوبارہ زندہ ہو کر ایمان قبول کرنے میں کون سی چیز مانے ہے، تفسیر روح البیان جلد نمبر 1 صفحہ 217 پر علامہ اسماعیل حقی نے یہ شرح لکھی ہے۔ اور اسی طرح علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ آپ حجت اللہ علی العالمین صفحہ 1 صفحہ 413 پر فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز و اکرام کے لیے آپ کے والدین کو زندہ فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور اس امر کی کہ زندہ ہو کر ایمان لانے کی حدیث پاک کو بہت سارے اماموں نے، حفاظ حدیث نے اپنایا ہے، اور جن میں حافظ الحدیث امام ابو بکر خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حافظ الحدیث ابو القاسم ابن اساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حافظ الحدیث ابو حفص بن شاہین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حافظ الحدیث ابو القاسم سہیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حافظ الحدیث محب الدین طبری اور علامہ ناصر الدین بن منیر، حافظ الحدیث فتح الدین بن سید الناس رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ تمام ائمہ حدیث یہ امام کے بہت بڑے بڑے امام ہیں، جنہوں نے اپنی حدیث کی کتابوں میں شروحات میں اس کا ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے وصال کے بعد آپ نبی کریم سے جو دعا فرمائی کہ یا اللہ میرے والدین کو زندہ فرما دے تاکہ یہ مجھ پر ایمان لائیں، تو آپ کے والدین اپنی قبروں سے باہر تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان انہوں نے قبول کیا، پھر واپس اپنی رامگاہوں میں چلے گئے۔ اور اسی طرح اللہ تعالی جل جلالہ حافظ الحدیث امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تمام مسلمانوں کی طرف سے بہتر جزائے خیر عطا فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کا جنتی ہونا ثابت کیا ہے، اور جن لوگوں نے اپنی ضد تعصب اور جمود کی وجہ سے اس کے خلاف باتیں کی ہیں ان کی خوب خبر لی ہے۔ اور سید شریف مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عالم دین کو اس مسئلے میں تردد تھا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین جنتی ہیں یا نہیں۔ اس کا جمود تو ٹوٹتا نہیں تھا، اسی تردد میں مطالعہ کرتے کرتے چراغ پر جھک گیا، اس کا بدن جل گیا۔ جب صبح ہوئی تو ایک فوجی لشکر آیا اور دعوت کی درخواست کی کہ میرے ہاں آپ کی دعوت ہے۔ گھوڑے پر سوار ہو کر دعوت کھانے جا رہے تھے کہ ایک سبزی فروش اپنی دکان کے سامنے سے ترازو اور باٹ لیے بیٹھا ہے، اس نے اٹھ کر گھوڑے کے لگام پکڑ کر یہ شعر پڑھنا شروع کر دیا کہ آمنت ان ابا النبی و امہ احیاہم الحی القدیر الباری حتی لقد شاہد لہ برسالتہ صدق فذاک کرامت المختار۔ یعنی میرا ایمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والد ماجد اور والدہ ماجدہ ان دونوں کو اس ذات نے زندہ کیا جو کہ حی اور قدیر اور پیدا فرمانے والا ہے، حتیٰ کہ دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی ہے۔ اور اس بات کو مان لے کیونکہ یہ اس مختار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کے لیے ہے۔ جب عالم دین نے یہ سنا تو خیال کیا کہ یہ حدیث تو ضعیف ہے۔ فوراً سبزی پرفروش نے شعر پڑھ دیا، مولانا یہ بات حدیث پاک سے ثابت ہے، اور جو اس حدیث کو ضعیف کرے وہ خود ضعیف ہے، اس کا اپنا ایمان ضعیف ہے،
اور حقیقت سے عاری ہے۔ یہ شے سن کر اس نے اس عالم دین سے کہا، اے شیخ، ان باتوں کو مضبوط پکڑ لے اور راتوں کو نہ جاگ اور اپنے جسم کو نہ جلا، اور مولانا یہ بھی سنتے جائیں کہ دعوت پر نہ جاؤ کیونکہ وہ حرام پکا ہوا ہے۔ وہ سبزی فروش کے اس فرمانے سے مولانا صاحب بے خود ہو کر سوچتے ہی رہ گئے۔ پھر خیال آنے پر سبزی فروش کو تلاش شروع کر دی اور دکانداروں سے پوچھا کہ وہ سبزی فروش کہاں گیا۔ دکاندار بولے، مولانا یہاں تو کبھی کوئی سبزی فروش نہیں بیٹھا۔ اس کے بعد وہ عالم دین وہیں سے واپس ہو گئے اور دعوت پر نہیں گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے بارے میں انہیں غور و فکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرما دی۔ اور اسی طرح امام سہیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث پاک لکھ کر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کریم سے دعا کی کہ یا اللہ میرے والدین کو زندہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا اور وہ دونوں ایمان لائے، پھر وصال فرمایا۔ اس پر امام سہیلی نے فرمایا ہے اور اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی رحمت اور اس کی قدرت کسی چیز سے عاجز نہیں ہے، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے اہل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جس فضیلت کے ساتھ چاہے خاص کر دے اور جو چاہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام کر دے۔ پھر یہ کہ ائمہ حدیث نے اس حدیث پاک کو دوسری حدیثوں کے لیے ناسخ قرار دیا ہے اور اس پر نص فرمائی ہے کہ حدیث پاک بعد کی ہے، اس وجہ سے دوسری حدیث مبارکہ منسوخ ہو گئیں اور ان کا آپس میں کوئی تعارض ٹکراؤ نہیں ہے۔ اور اسی طرح علامہ قرطبی، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل مبارکہ کے بڑھتے ہی چلے گئے اور وصال شریف تک زیادہ سے زیادہ ہوتے گئے، اور یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا زندہ ہو کر ایمان قبول کرنا یہ ان کے فضائل میں سے ہے۔ نیز فرمایا والدین کریمین کا زندہ ہونا نہ تو عقلاً بعید ہے نہ شرعاً ناممکن ہے۔ قرآن کریم کے اندر بنی اسرائیل کے قتیل کا دوبارہ زندہ ہونا اور اپنے قاتل کا پتہ بتانا ثابت نہیں؟ کیا قرآن پاک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا ثابت نہیں؟ اور کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردے زندہ نہیں کیے؟ اور جب یہ ثابت ہے تو کون سی چیز مانے ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین زندہ کیے جائیں گے، جبکہ یہ سب کچھ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز و اکرام کے لیے ہے۔ اور یہاں ایک سوال بھی پھر ذہن میں آتا ہے کہ یہ ان علماء سے سوال ہے جو کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے متعلق کہہ جاتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھے بلکہ وہ یہ تھے یا وہ تھے۔ سوال یہ کہ آپ مولوی صاحبان جن کا یہ موقف ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، تو ان میں سے کوئی نو مسلم ہو، اس کا باپ مسلمان نہیں تھا اور اس کا لڑکا مسلمان ہو کر کسی دینی درسگاہ میں داخل ہو گیا اور علم دین حاصل کر کے عالم دین کہلایا۔ اب اس عالم دین جو کہلایا ہے سے کوئی کہہ دے کہ آپ کا باپ تو بے ایمان اور کافر تھا اور وہ کافر ہی مر گیا، تو دل پر پتھر رکھ کر بتائیں کہ آپ کی عزت افزائی ہوگی یا بے عزتی ہوگی۔ اور اسی طرح جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں ایسی بات کریں گے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں ہوگی؟ حالانکہ علماء حدیث نے اور امت کے جلیل القدر محدثین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین کریمین ہیں وہ مومن ہیں اور جنتی ہیں۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز